بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایک ایسی بھی جنگ ہوئی ہے جس میں انسانوں کا مقابلہ پرندوں سے ہوا تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ پرندوں نے انسانوں کو بہت بری طرح شکست دی تھی اور پوری فوج کو ہلاک کر دیا تھا۔ میدان میں انسانوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ یہ واقعہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ آج بھی سوچنے والوں کے لیے ایک راز بنا ہوا ہے، اور ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اتنا عجیب و غریب واقعہ کیسے ہو گیا۔ یہ واقعہ آج سے 1500 سال پہلے کا ہے۔ سن عیسوی 570 کی بات ہے۔ اس وقت یمن میں ایک عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف سے یہاں حکومت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس نے یہاں آ کر دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ مکہ شہر جاتے ہیں اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کو بڑی عظمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے یمن میں ایک کلیسا یعنی کہ چرچ بنانے کا ارادہ کیا تاکہ عرب لوگ مکہ جانے کے بجائے یمن کے چرچ میں جانے لگے۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ یہ دیکھ کر عربوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ابرہہ کی اس تعمیر سے بہت ناراض تھے کیونکہ عرب حضرات بیت اللہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس غصہ میں کسی نے رات کے اندھیرے میں کلیسا میں جا کر وہاں گندگی کر دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں آگ بھی لگا دی۔ جب ابرہہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا۔ ابرہہ نے حملہ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ نجاشی نے ابرہہ کو حملہ کرنے کی اجازت دے دی اور اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ابرہہ کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ ہاتھی اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ اس کے جیسا اور ہاتھی دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہاتھی تھے۔ ہاتھیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرانے میں ان سے کام لیا جائے۔ عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور راستے میں کئی عرب قبائل نے ابرہہ کا مقابلہ کیا، لیکن سب کو شکست ہوئی۔ جب ابرہہ کا لشکر طائف سے گزرا تو انہوں نے ابرہہ کی مدد کی۔ ابرہہ کا لشکر جب مکہ مکرمہ کے قریب مقام مغمس پر پہنچا تو وہاں مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تھے۔ ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر مکہ شہر میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر تم اس میں رکاوٹ نہیں ڈالو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس وقت مکہ کے سردار عبد المطلب تھے۔ انہوں نے سفیر کی بات سن کر جواب دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے برابر بٹھایا۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لیے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ یہ سن کر ابرہہ کہنے لگا کہ جب میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقار و عزت ہوئی تھی، مگر جب آپ نے بات کی تو وہ عزت ختم ہو گئی، کیونکہ میں یہاں آپ کے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں، آپ کو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی فکر کرنا میری ذمہ داری ہے، اور رہی بات کعبے کی تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آئے تو عبد المطلب اور قریش کے لوگ بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے۔ بہت عاجزی سے دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا، لیکن ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ وہیں بیٹھ گیا۔
ابراہہ کے سپاہیوں نے اس کو اٹھانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کو سختی سے مارا گیا، اس کو سخت تکلیف دی گئی، لیکن پھر بھی وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان تینوں سمتوں میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے کی کوشش کی تو پھر بیٹھ گیا۔ یہاں تو یہ لشکر مکہ کی طرف جانے کی تیاری میں تھا، دوسری طرف سے ایک عجیب و غریب لشکر ابرہہ سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ پرندوں کی فوج تھی جو سمندر کی طرف سے ابرہہ کے لشکر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس فوج کے ہر سپاہی کے پاس ہتھیار تھے، یعنی کہ ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھی۔ وہ آتے ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے اور اپنے ہتھیار چلانا شروع کر دیا، یعنی اوپر سے کنکریاں پھینکنا شروع کیا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ جس پر بھی وہ کنکر گرتا اس کے بدن کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا۔ ابرہہ کے لشکر نے ایسے خطرناک طوفان کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پل بھر میں ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ پورا لشکر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہیں مر گئے اور کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ کر مرے، اور ابرہہ بھی یمن پہنچنے کے بعد بہت بری موت مرا۔ فوج کی ہلاکت کے بعد مکہ والے پہاڑوں سے نیچے اتر آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پورے عرب میں اس واقعے کا چرچا ہوا، اور اس کے بعد بیت اللہ کا اور قریش کا مقام لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ ہو گیا، اور لوگ تاریخ کو یاد رکھنے کے لیے اس واقعے کا حوالہ دیتے تھے، یعنی واقعے فیل کے دوسرے سال، واقعے فیل کے تیسرے سال، اس طرح وہ تاریخ یاد رکھا کرتے تھے۔ جب ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا تو واقعے فیل کا کیلنڈر ختم ہو گیا۔